الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مدینہ پاک کی حاضری، بادب حاضری بہت بڑی سعادت مندی ہے اور اتنی بڑی خوشخبری ہے دنیا آخرت کے لیے۔ حضرت حسن رضا خان صاحب نے جناب حسن رضا خان صاحب نے اپنے نعتیہ دیوان کے اندر فرمایا، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ کہ جب ہم بات کرتے ہیں جنت کی تو ایک خاکہ جو ہے وہ ذہن میں اس کا تعین ہوتا ہے، حسن کی بات کی جاتی ہے تو جنت کا تصور ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ سوئے جنت کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر چلا جاتا ہے تو ہر بار اس کا دل مدینے کی طرف جھک جاتا ہے، اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، پھر جنت کا تصور نہیں رہتا، پھر جنت کی وہ تڑپ نہیں رہتی، جنت میں جانے کی وہ تڑپ نہیں رہتی، وہ لگن ختم ہو جاتی ہے، صرف یادوں میں مدینہ بس جاتا ہے۔ مدینہ پاک کی حاضری بڑی خوش نصیبی ہے، اور مدینے کو ہم کیوں اتنی ترجیح دے رہے ہیں، روضۃ الرسول کو ہم کیوں اتنی ترجیح دے رہے ہیں؟ جنت کا حسن اپنی جگہ پہ، لیکن جب بات مدینے کی ہو تو پھر جنت مدینے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جنت تو جب تک مدینہ پاک کا ذکر نہ ہو تو جنت کا ذکر بھی وہ مزہ نہیں دیتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی برکات اور اس کے فضائل، آئیے ہم اس کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور عبدالرزاق امام بخاری کے استاد ہیں۔ روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے 3 حصوں سے عرش، کرسی اور عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے۔ پھر ایک حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام محبت میں 12,000 سال تک رکھا۔ پھر اس کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، ایک حصے سے لوح، اور ایک حصے سے جنت کو پیدا فرمایا۔ تو جنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اور جنت جب ہم بات کرتے ہیں حسن کی تو جنت کو وہ مقام حاصل ہے، اتنی وسعت ہے اس کے حسن میں اور اس کے رتبے میں کہ کوئی انسان جو ہے وہ جنت کا تصور نہیں کر سکتا۔ بے انتہا خوبصورت جنت ہے۔ جب حسن کی بات ہوتی ہے تو جنت ذہن میں آتی ہے، لیکن یہ جنت جس کے حسن کو انسان بیان نہیں کر سکتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا ایک جز ہے، اور وہ جز جس کے حسن کی وسعتیں انسان بیان نہ کر سکے، جس کے حسن کی تابشیں انسان جو ہے وہ دیکھ نہ سکے، وہ جنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا ایک جز ہے۔ اور اگر بات کی جائے مدینہ پاک کی تو مدینے میں وہ جگہ، وہ روضہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نور کے ساتھ، اپنے جسم اطہر کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، اپنی بشریت کے ساتھ جس جگہ پر موجود ہے، وہ جگہ زمین و آسمان سے بھی افضل ہے، چاند ستاروں سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، اور وہ جگہ سدرۃ المنتہا سے بھی افضل ہے، اور وہ جگہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم موجود ہے، وہ جسم میرے آقا علیہ السلام کا
جسم جس جگہ پر موجود ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو مدینہ پاک جنت کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ وہ حصہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کا جسم موجود ہے۔ تو مدینہ اس لیے اے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو اور حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے، من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو خوش نصیب ہے جو مدینہ پاک جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔